یہ جون کی ایک شدید دوپہر ہے. میں جہاں ہوں وہاں میرے چاروں جانب کہانیاں ہیں. کہانیاں عورت کی. عورت جو ماں ہے, بہن ہے, بیٹی ہے اور بیوی. وہ کہانیاں جنہیں کوئی نہیں لا سکا, اسے ہم لائیں گے آپ کے ساتھ دستک کے بعد. Once again, ladies and gentlemen, welcome back. And آئیے بات کرتے ہیں. 8 سال پہلے میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ تھینک یو. 8 سال پہلے آمنہ میٹرک میں تھیں, اپنے کلاس فیلو کو پسند کرنے لگیں. پی ٹی سی ایل پہ فون پہ بات ہوتی تھی. گھر والوں کو پتہ چلا تو والد صاحب نے مار پیٹ کی. منع کرتے تھے کہ بات نہ کیا کرو. انہوں نے لڑکے سے بات کرنا بند کر دی. 2010 میں گھر والوں کی مرضی سے نکاح ہوا. لڑکا پڑھا لکھا نہیں تھا, رخصتی نہیں کی. ساس کہتی تھی نکاح ہو گیا, اب تم اپنے شوہر سے بات کیا کرو. نند نے ان سے پی ٹی سی ایل پر نمبر مانگا, جس پر گھر والے ناراض ہو گئے کہ تم نے نمبر کیوں دیا. ان کے گھر والوں, ان کے سسرال والوں کا جھگڑا آپس میں ہوا. ان کے شوہر نے کہا کہ نہ طلاق دوں گا نہ رخصتی ہوگی. پھر خلا ہو گئی. گھر والے بہت مارتے ہیں, تانے دیتے ہیں. بہن بھائی مارتے ہیں, تانے دیتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ 20 دن پہلے سارم برنی کے ٹرسٹ میں آ گئی. آمنہ سے بات کرتے ہیں. آمنہ السلام علیکم. آج کے پروگرام میں ایک اور خاص بات ہوگی. میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے فون کریں. آج میں نے جان بوجھ کے کوئی اور سٹوری نہیں رکھی ہے. کل ایک ایس ایم ایس میرے پاس آیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ آپ ہماری بھی رائے لیا کریں. تو جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں, they can give me a call 0342-207-5142. یہاں کال کرنے کا نمبر ہوگا DKB اسپیس اپنا میسج اسپیس اپنا نام, سینڈ اٹ ٹو 436. اگر آمنہ کے لیے کوئی میسج ہے آپ کے پاس اور آمنہ سے آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو ڈائل میں اب 0342-207-5142 یہاں کال کرنے کا نمبر, اور آمنہ سے بات کیجئے. آف کورس آپ کو سعید غنی کی گفٹ باسکٹ تو ملے گی, بٹ آئی وانٹ یو گائز ٹو ٹاک ٹو آمنہ. پہلے میں نے یہ سوچا تھا کہ میں یہاں پر ایک رائزر لگاؤں گا, جو میں کل کرنے جا رہا ہوں. رائزر لگاؤں گا اور یہاں پر عوام کی طرف سے لوگ بلاؤں گا. بٹ رائٹ ناؤ آئی تھنک آپ سے میرا رابطہ چونکہ فون کے ذریعے ہے اور آپ مجھے اس وقت لائیو دیکھ رہے ہیں, تو پلیز مجھے کال کیجئے. مجھے بتائیے کہ ہم آمنہ سے کیا سوالات کریں, یا آپ کا آمنہ سے کوئی سوال ہے, یا آمنہ کو کوئی رائے دینا چاہتے ہیں. لیٹس سی کہ آپ اس مسئلے کے بارے میں سمجھتے کیا ہیں. آمنہ ہم بات شروع کریں. تھوڑا سا آپ کو تیز بولنا پڑے گا, تھوڑا سا ذرا اونچا بولنا پڑے گا, ٹھیک ہے جی؟ اوکے, ہیئر وی گو. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ 8 سال پہلے آپ میٹرک میں تھیں جی. تعلیم کہاں تک ہے آپ کی؟ اس کے بعد آپ نے پڑھا؟ انٹر فرسٹ ایئر کیا تھا, اس میں رہ گئی تھی پیپرز میں, اور ایک پیپرز میں پاس تھی, باقی میں رہ گئی تھی. تو اس کے بعد انٹر پورا کمپلیٹ نہیں کرا. Once again, this is also a true story. میں صرف آپ سے اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ ہم ان کا پہلا اور آخری نام چینج کر لیتے ہیں, لیکن سٹوریز بالکل, کیونکہ ظاہر ہے وہ پرائیویسی ہم لوگوں کی مینٹین رکھنا چاہتے ہیں. لیکن اگر آپ ہم سے کال کرنا چاہتے ہیں, ہم سے ان کے نمبرز حاصل کرنا چاہتے ہیں, ان کے بارے میں انویسٹیگیشن کرنا چاہتے ہیں, اپنے چینل پہ بلانا چاہتے ہیں, اپنے شو کے اندر بلانا چاہتے ہیں, اس مسئلے کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں, ڈو گیو اس اے کال. ہمارے پاس کوئی چیز بھی فیبریکیٹڈ یا انیکٹڈ نہیں ہے. انیکٹمنٹ کسی چیز کی نہیں ہے, فیبریکیشن کسی چیز کی نہیں ہے. دیز آر ایبسولوٹ ٹرو سٹوریز جو ہم آپ کے سامنے لے کے آئے. اوکے آمنہ, ناؤ ٹیل می, آپ نے کہا کہ 8 سال پہلے آپ کا اس لڑکے سے سلسلہ چلا جی. تو ملاقات کیسے ہوئی تھی آپ کی اس سے؟ اس کلاس فیلو تھی. وہ آپ کا کلاس فیلو تھا جی. اور اس کے بعد آپ اس سے رات بات کرتی تھی؟ نہیں, رات نہیں, دن بھر اسکول کے جانے کے بعد. نہیں, آپ نے مجھ سے دیکھیں اب اصول ایک ہوگا ہمارا کہ ہم سچ بولیں گے. اگر آپ دن بھر بات کرتی تھیں یا رات بھر بات کرتی ہیں تو آپ مجھے ایگزیکٹلی ٹائم, بیکاز پتہ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر ہم مسئلے کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں سچ بولنا ہے. پھر ہمیں یہ بھی بتانا ہے کہ اگر آپ 6 گھنٹے بات کرتی تھیں تو 6 گھنٹے بات ہوتی تھی, تاکہ دوسرے والدین جو دیکھ رہے ہیں ان کو پتہ چل سکے. آپ مدد کرنا چاہتی ہیں نا دوسروں کی, جو آپ پہ گزری آپ نہیں چاہتی نا کسی اور والدین پہ گزرے یا کسی اور بچے پہ گزرے. مدد کرنا چاہتی ہیں نا, تو تھوڑا ذرا دل کھڑا کر کے سچ بولنا ہے, ٹھیک ہے؟ ہیئر وی گو. کتنی دیر بات ہوتی تھی دن میں؟ 1-8 گھنٹہ ہوتی تھی, مگر دن میں ہوتی تھی. کوئی یہ نہیں تھا کہ میں رات کو بات نہیں کرتی تھی, اور وہ بھی پی ٹی سی ایل پہ بات کرتی تھی. پی ٹی سی ایل پہ بات کرتی تھی. آپ میٹرک میں تھیں جی؟ اور وہ کون سی, وہ بھی میٹرک میں ہی تھے؟ جی, میٹرک میں تھا. اوکے, تو آپ لوگوں نے کیا سوچا تھا کہ آپ لوگوں کی شادی ہوگی؟ کیا مطلب محبت کرتے تھے؟ جی, پسند کرتے تھے. تو یہی کہتے تھے کہ میں پڑھ لوں گا تو پھر میں تم سے شادی کروں گا. اپنی مدر کو بھی بتایا ہوا تھا. کیا عمر تھی آپ کی اس وقت؟ 20 سال ہوگی, کیونکہ میں بڑی تھی ایج میں. آپ بڑی تھیں جی. اور وہ آپ سے چھوٹے تھے؟ نہیں, مگر میں اپنے میٹرک کے حساب سے بڑی تھی. نہیں, تو وہ تو میٹرک کے حساب سے وہ تو چھوٹے ہوں گے نا, یا وہ بھی بڑے تھے؟
وہ یہ بات نہیں معلوم مجھے کہ وہ چھوٹے تھے کہ نہیں، مگر پسند انہوں نے ہی کرنا شروع کیا تھا. میری دوست کو بھی یہی میری دوست کو بتایا گیا تھا کہ میں اس سے پسند کرتا ہوں. میں کوئی اس میں انوالو نہیں تھی. آپ اس میں انوالو نہیں تھی؟ انوالو نہیں تھی. اوکے. دوست کو پتا تھا، دوست کو معلوم تھا، دوست کو بتایا تھا، مجھے ڈائریکٹلی نہیں کہا تھا. اور فون نمبر بھی میری دوست کی وجہ سے گیا تھا، میں نے نہیں دیا تھا نمبر. نہیں، آپ 20 سال کی کیسے تھیں آپ؟ میں پڑھائی میں بہت کمزور تھی، ویک تھی. اوکے. اور جب جس اسکول سے میں نے پڑھا تھا وہ ہائی لیول اسکول تھا. اوکے. تو میری بہنوں نے زیادہ اچھا پڑھا تھا کیونکہ ان کے حساب سے تھا، میں کم پڑھائی میں تھی تو میرے حساب سے وہ زیادہ تھا بہت. اوکے. تو اس وجہ سے میں فیل بھی ہو جاتی تھی. اوکے. تو اس وجہ سے میں پیچھے رہ گئی بہنوں سے. سوال میرا جو ہے وہ یہ ہے، بیکاز ہم بات کر رہے ہیں نا، آپ کی سٹوری کے بارے میں بات کریں. سوال میرا یہ ہے کہ کیا وہ شخص جس سے آپ بات کرتی تھیں، وہ لڑکا آپ سے عمر میں چھوٹا تھا؟ کیونکہ اگر وہ میٹرک میں تھے تو پھر میں جس اسکول میں پہلے تھی وہ اس اسکول سے ہم لوگ گلشن کیا نام ہے آ گئے تھے، دوسری جگہ آ گئے تھے، تو ہم نے دوسرا اسکول چینج کر لیا تھا. اوکے. تو جس اسکول میں پڑھتی تھی پہلے اس اسکول میں فیل ہوا کرتی تھی، مگر جب اب دوسرے اسکول میں آئی تھی تو وہاں وہ میرے حساب سے جو تھا نا اسکول تھا، تو میں وہاں پہ پاس ہوتی تھی. نہیں، مائی کوسچن از ناٹ دیٹ. آپ نے 20 سال کی عمر میں میٹرک کیا؟ جی. نارملی لوگ جو میٹرک کرتے ہیں وہ 14 سے 15 سال کی عمر میں کرتے ہیں. 16 سال کی عمر میں. تو کیا ان کی عمر 16 سال تھی؟ مجھے معلوم نہیں ہے، ہوگی. All I'm asking is آپ کو پتہ نہیں ہے؟ پتہ نہیں. لیکن شاید وہ ہو سکتا ہے آپ سے چھوٹے بھی. جی. اوکے، کنٹینیو. اب آگے بات کیجیے. پھر اس کے بعد فون پہ بات وغیرہ ہوتی تھی، ابو کو پتہ چل گیا تھا، پھر ابو نے مارا بھی. اور آپ کے ابو کو کتنے عرصے کے بعد پتہ چلا؟ وہی اسکول کے دوران ہی پتہ چل گیا تھا، تقریباً میٹرک میں مجھے ابو کو پتہ چل گیا تھا. سال بھر کے اندر؟ ہاں، پتہ چل گیا. اچھا، پھر اس کے بعد پتہ کیسے چلا تھا؟ وہ فون کر لیا تھا اور ابو نے سن لی تھی بات. اوکے. کیونکہ تھوڑا شک وغیرہ بھی ہو گیا تھا ابو کو. اوکے. تو اس وجہ سے پھر اس کے بعد مار پیٹ شروع ہو گئی تھی، اسکول ختم ہو گیا تھا میرا. اوکے. مار پیٹ شروع ہو گئی تھی اور اتنی مار پیٹ ہوتی تھی کہ امی ابو سبھی مارتے تھے. بچاتے بھی تھے، یہ نہیں کہ بچاتے نہیں، مگر بچانے میں مارتے بھی تھے. اور میں بچاتے کون تھے؟ بہنیں بچاتی تھی. اوکے. اور وہ ابو یہ بولتے تھے اس کو بچاؤ، نہیں بچاؤ گی تو یہ اور ڈھیٹ ہو جائے گی، بدتمیز ہو جائے گی، یہ کہتے تھے. میں یہ چاہتی تھی کہ پھر میں نے سوچا کہ میرے ماں باپ شاید صحیح ہیں. میرا وہ سالوں ختم ہو گیا. اس کے بعد 10 سال کے بعد 2010 میں میرا نکاح کیا. اس دوران بھی مارتے رہتے تھے، نکاح کے بعد بھی مجھے. کیوں مارتے تھے؟ کوئی بھی چھوٹی بات، مطلب ابو نے اتنا مار پیٹ کرا ہوا تھا میرے ساتھ اس دوران، نکاح کے ہونے سے پہلے بیچ میں اتنی مار پیٹ میرے ساتھ کی ہوئی تھی کہ نا بہنوں کو یہ بولتے تھے کہ اس سے بات نہیں کرو، اس کو منہ مت لگاؤ، اور یہ کام نہیں کرتی. مطلب بہت برا بھلا مجھے اتنا کہا گیا تھا کہ میری بہنیں بھی مجھ سے دور ہوتی گئیں. اور میری بہنوں نے زیادہ اچھا پڑھا ہوا تھا، زیادہ پڑھی ہوئی ہیں، مجھ سے بہت زیادہ پڑھی ہوئی ہیں. اوکے. 3 بہنوں نے زیادہ پڑھا ہوا ہے، جاب بھی اب کرتی ہیں وہ لوگ. تو مجھے اس بات کی یہ رہتا ہے کہ نا میں نا ان سے کم تر ہی ہوں. جتنی کم تر میں اپنے آپ کو اور سمجھتی جا رہی ہوں، وہ لوگ مجھے اتنا ہی بتاتے جا رہے ہیں کہ میں ان سے زیادہ کم تر ہوں. امی وغیرہ بھی مجھے ایک کام کرتے ہیں، یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. آئی تھنک مسائل بہت شدید ہیں اور کچھ مسائل ایسے بھی ہیں جن میں کمپلیکسز کا بہت عمل دخل ہے. یہ کمپلیکسز کیسے پیدا ہوتے ہیں اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. امیجن کیجئے ایک بچہ جو اپنے ماں باپ پہ ریلائی کرتا ہے اور اس کے ماں باپ جب اسے یہ بتاتے ہیں کہ تم دوسروں سے الگ ہو، دوسروں سے کمتر ہو، تو اس کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. آپ کیا سوچتے ہیں اس سلسلے میں؟ گیو اس اے کال 0342207514، یہاں کال کرنے کا نمبر. we'll see you right back.